السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی، اور ہدایت کے دلائل ہیں، والفرقان، اور قرآن حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو رمضان کی اہمیت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے قرآن کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ چیز خود بخود اہم بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، یعنی شب قدر، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس امت پر قرآن نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، یعنی امت محمدیہ۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اپنی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے، سرخروئی کے لیے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں۔ تو آج کے بیان میں انشاءاللہ قرآن مجید کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو مشق کریں، قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ لہذا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو روانی کے ساتھ پڑھ نہیں پاتا لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، قرآن مجید کو درست پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا اور دوسرا قرآن مجید کے پڑھنے میں مشقت کے برداشت کرنے کا۔ سامعین نظام، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو بچپن میں قرآن مجید کے سیکھنے کا موقع ملا، والدین کی سرپرستی اور مسجد کے امام صاحب یا علماء کی نگرانی میں قرآن مجید کو درست کرنے کا، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اور بعض وہ ہیں کہ بچپن میں جن کو قرآن مجید کے پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو قرآن مجید کے سیکھنے کی اب بھی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ اب بھی جو آدمی بچپن میں قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش نہیں کیا ہو، نہ سیکھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کے سیکھنے میں اپنی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں۔ اپنے محلے کے امام صاحب سے یا کسی عالم دین سے یا کسی بھی اپنے خاندان کے کسی آدمی سے جو قرآن مجید کو سیکھا ہے، قرآن مجید کو سکھا سکتا ہے اور قرآن مجید کو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سے قرآن مجید کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔
کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے برخلاف اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک لفظ ہے قلبن، جس کے معنی دل کے آتے ہیں۔ اگر اس کو قلبن پڑھیں گے تو اس کے معنی کتے کے ہوتے ہیں، تو معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں کہ انعامتا، جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے انعام تو پڑھے تو اللہ راضی ہونے کے بجائے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے تھا انعام تھا، جس پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما۔ تو تھوڑی سی زبر کی جگہ پر پیش پڑھنے سے، یا پیش کی جگہ پر زیر پڑھنے سے، یا قوف کو چھوٹے اور بڑے قوف میں تمیز نہ کرنے سے قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا ایک امتی کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس عمر میں بھی ہوں اور قرآن مجید اس سے پہلے سیکھنے کا موقع نہ ملا ہو تو قرآن مجید کے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے سیکھنے کے بعد قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں قرآن مجید کے پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو پڑھا کرو، کل قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور قرآن مجید کے پڑھنے والے کے حق میں قرآن سفارش کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بہترین آواز میں خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ، بہترین لہجے کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ قرآن مجید کو بہترین انداز میں، بہترین لہجے میں، بہترین آواز میں پڑھنے کی کوشش اور مشق اور اس کی محنت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور ان نمازوں کے ساتھ سنن رواتب ہیں، یعنی پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، پھر اسی طرح نوافل بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سورتوں کے پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے اور پڑھنے کے ساتھ کچھ سورتیں ہمیں ضرور یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اور نماز میں سورتوں کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ایک مومن کو کچھ نہ کچھ سورتیں ضرور حفظ ہونا چاہیے جو اس کو نماز میں پڑھنے میں کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک محل یا گھر جب کئی مدت سے، ایک لمبی مدت سے جب بند ہوتا ہے، اور جب ایک لمبے زمانے کے بعد جب اس گھر کو کھولا جاتا ہے، جب اس گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک قسم کا خوف، ایک قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں پر پرندے گھونسلہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مکڑیاں جالا بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہر طرف دھول مٹی ہوتی ہے، ایک قسم کی بے چینی وہاں پر محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا وہ سینہ، مومن کا وہ دل جس میں قرآن کی کچھ صورتیں یاد نہ ہو، اس مومن کے اس سینے کی، اس دل کی مثال ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے، قرآن ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم سے قرآن کیا چاہتا ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کے کیا ہدایات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، ان مشینوں کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے،
اور اس کیٹلاگ میں، اس گائیڈ بک میں اس مشین کے استعمال کے سلسلے میں ہدایات ہوتی ہیں۔ اور کوئی بھی آدمی موبائل خریدتا ہے 15,000 20,000 25,000 کا، ایئر کنڈیشن خریدتا ہے، فریج خریدتا ہے، واشنگ مشین خریدتا ہے، کوئی بھی مشین خریدتا ہے، تو اس مشین کے استعمال سے پہلے اس گائیڈ بک کا مطالعہ کرتا ہے، اس کیٹلاگ کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کیٹلاگ کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے بعد اس موبائل کو استعمال کرتا ہے کہ اس موبائل میں کیا اپلیکیشنز ہیں، کیا سہولیات ہیں، کس طرح اس کا استعمال ہونا چاہیے، کیا کرنے سے یہ موبائل ضائع ہوگا۔ تو ہم بڑی فکر کرتے ہیں۔ اگر اس میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے، چائنیز میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو ایسے آدمی سے ہم رجوع کرتے ہیں جو انگریزی جانتا ہے، اور اس سے رجوع کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک 15,000 20,000 25,000 کے موبائل کے لیے، ایک 30,000 کے ایئر کنڈیشن کے لیے، 25,000 کے فریج کے لیے ہم جب اتنے فکر مند ہیں کہ کہیں ہمارے غلط استعمال سے وہ چیز ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کیٹلاگ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کیٹلاگ میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان ایک مشین ہے، اور اس مشین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک، ایک کیٹلاگ کے طور پر قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انسان کی کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، انسان کو کس طرح راستے پر چلنا چاہیے، انسان کے لیے کیا مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہر زبان میں قرآن مجید کے ترجمے اور تشریح ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں ایسی بہت ساری تفاسیر اور ایسے بہت سارے تراجم آپ کو ملیں گے، جس زبان میں بھی آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اس زبان میں آپ کو کتابیں اور تراجم اور تفاسیر موجود ہیں، اس سے استفادہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر جب وہ اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد ایک چٹھی میں دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ اب جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی چٹھی لے کر میڈیکل جائے گا، اور میڈیکل شاپ سے دوائی خریدے گا، اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے، جو ڈوز ہے، اس کے مطابق وہ صبح شام اور دوپہر میں اس دوائی کا استعمال کرے گا۔ امید ہے اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کی چٹھی لے کر گھر میں آ کے بجائے میڈیکل جا کر دوا لینے کے اس کو پڑھتا بیٹھے اور یہ سوچے کہ میں اس سے اچھا ہو جاؤں گا، یا ڈاکٹر کی چٹھی کو پانی میں ڈبو کر پانی پیے اور یہ سوچے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، یا ڈاکٹر کی چٹھی کو فریم بنا کر اپنے گھر کی دیوار پر چپکا دے، لگا دے اور یہ سمجھے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، تو ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک ویسا ہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی منتخب صورتوں کو، آیت الکرسی کو، قل اللہ احد کو ہم فریم بنا کر، بہترین فریم بنا کر گھروں میں اور اپنے دکانوں میں اور اپنے آفیسز میں لگا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ہم پانی میں بھگو کر اس کو پیتے ہیں، اور قرآن مجید کو رٹتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سامعین نظام، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو یاد کرنا، یا قرآن مجید کی آیتوں کو فریم بنا کر اپنے گھر میں لگانا، یا قرآن مجید کو کا احترام کرنا یہ فائدے سے خالی ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے خود بتایا ہے کہ قرآن مجید کی ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ نام اعمال میں نیکیاں جمع کریں، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید کے مطابق ہم عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذریعے سے بعض لوگوں کو سربلند کرتے ہیں، بعض لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں، بعض لوگوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے، جس زمانے کے لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا،
कुरान मजीद को अपने लिए किताब हिदायत समझा, कुरान मजीद को अपने लिए गाइड बुक माना, तो वो लोग दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। जिन लोगों ने कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ने वाली और याद करने वाली किताब समझा और उसको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की, तो कुरान मजीद उनके लिए ज्यादातर फायदेमंद नहीं हुआ। तो इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ने के साथ कुरान मजीद पर अमल भी करना चाहिए। और कुरान मजीद का आखिरी हक ये है कि कुरान मजीद का जो पैगाम है वो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज हमसे बड़ी गलती ये हुई है कि हम कुरान मजीद को एहतराम करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अलमारियों में सजा के रखते हैं, फ्रेम बना के दीवारों पर लगाते हैं, उसको याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुरान मजीद को हमने अपना बना लिया है। कुरान मजीद के पैगाम को दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की हमने कभी कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि अल्लाह की किताब हिदायत हमारे पास है, लेकिन हम इंसानियत को उस हिदायत से और उस किताब हिदायत से महरूम रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और हमें बदनाम करने की, हमें जलील करने की, हमें शिकस्त देने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस किताब हिदायत को उन तक नहीं पहुंचाया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस किताब हिदायत को लोगों तक पहुंचाएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं